پر لکھو بیٹی میری بہو اب ہو، جب میں باہر سے آؤں نا گھر کے اندر داخل ہونے کے لیے تو وہ پیار والا جملہ میرے سے سنا دینا کہ عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا خدا دیکھ رہا ہے، تاکہ عمر جب گھر کے اندر آ جائے تو بھی خدا کا ڈر رہے کہ میرا اللہ گھر میں دیکھ رہا ہے۔ اور جب میں باہر ہونے لگوں، گھر سے نکلنے لگوں، تب بھی آ کر کے یہاں کھڑی ہو کر کے زور سے کہہ دینا عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا خدا دیکھ رہا، تاکہ باہر بھی سمجھوں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تاکہ میری زندگی باہر کی بھی ٹھیک ہو اور اندر کی بھی ٹھیک ہو۔ ہم لوگ تو باہر ذرا ٹھیک لگتے ہیں، لیکن اندر چلے جائیں تو سب ننگا ہو جاتے ہیں۔ میرے دوستو بزرگوں، اندر بھی خدا ہے اور باہر بھی خدا ہے۔ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، زندگی بھر وہ بہو اپنے خسر یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ سبق دیتی رہی نکلتے وقت باہر ہوتے ہوئے۔ آج اگر کوئی دیندار بہو آ جائے اور کہہ دے اپنے خسر کو، اپنی ساس کو، نماز نہیں پڑھتی ہیں آپ، پڑھ لیجئے، نماز نہیں پڑھتے ہیں آپ پڑھیے، آج آئی ہے، آج نماز سکھانے آ گئی ہے نا۔ قدر کیجئے ایسی بہو جس بہو نے تجھے آخرت کی فکر دلا دے، جس بہو کے ذریعے سے تیرے گھر میں قرآن پڑھنے لکھنے کا سلیقہ مل جائے، اس کی قدر کیجئے، نوٹ کی مشینوں کی قدر مت کیجئے، یہ سب تو چھوٹ کر کے چلے جائیں گے۔ اس لیے قدر کیجئے اچھی بہوؤں کی اور قدر کیجئے اچھی ساس کی، دونوں کی۔ ساس بھی سمجھے کہ میں بھی اچھا ہوں اور بہو بھی سمجھے اچھا تبھی ہوں گے، اور ساس سمجھے کہ میری بیٹی کے ساتھ بھی اچھا ہو تو اپنی بہو کی قدر کر لو، اور بہو سمجھے کہ کل ساس جب میں بن جاؤں اور میری بہو قدر کرے تو آج آپ اپنی ساس کی بھی قدر کر لیں، تاکہ زندگی اچھی دونوں کی بن جائے گی۔ کرامن کاتبین لکھ لیجئے۔ اللہ فرما رہا یعلمون ما تفعلون، تم کو سب کچا چٹھا دودھ پانی سب حقیقت کیا ہے مل جائے گا، کچھ نہیں چھوٹے گا، سب لکھا جائے گا۔ پھر دو طرح کے آدمی، پوری صورت ختم کر دیتا ہوں۔ ان الابرار لفی نعیم، جن کے نام اعمال میں نیکیاں زیادہ، وہ نیک لوگ ہوں گے اور نعمتوں میں ہوں گے، اور وہ نعمت کیا ہے؟ جنت۔ مرنے کے بعد جس کو جنت مل گئی وہ ساری نعمتیں مل گئی، ساری نعمتیں مل گئی اس کو۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور جس کی نیکیاں نہیں، گناہ ہے، نام اعمال میں وہی لکھوایا ہے، تو اس کے لیے کیا؟ ان فجاروں گنہگاروں کے لیے جہنم ہے۔ جہنم گیا تو سارا عذاب اس کے ساتھ آ گیا۔ یصلونها یوم الدین، وہ انصاف کے دن، حساب کے دن اس کو پکڑ کر کے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ وما هم عنها بغائبین، ڈالنے کے بعد جہنم سے وہ کہیں بھاگ نہیں سکتا ہے، کوئی مقدمہ اس کا لڑنے والا نہیں ہوگا کہ قید خانے میں آ گیا، مقدمہ لڑ کر کے جھوٹی ضمانت دلا کر کے باہر کر دیں گے۔ اللہ فرما رہا وما هم بغائبین، یہاں سے غائب ہی نہیں ہو سکتا ہے، اتنی اس کی بندشیں پابندیاں لگا دی جائے گی۔ وما ادراک ما یوم الدین، اے میرے نبی آپ کو پتہ ہے کہ یوم الدین کیا ہے، بدلے والے دن کا نام کیا ہے، اس دن کا کام کیا ہے، وہ انصاف والا دن کیسا ہوگا۔ ثم ما ادراک ما یوم الدین، کیا ہوگا وہ بدلے والے دن کا؟ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، اس دن کوئی جان کسی کی کوئی مدد ہی نہیں کر سکے گا۔ سفارش کی بات ہے، فلاں آدمی سفارش کرے گا، اس وقت تک سفارش نہیں کرے گا جب تک اللہ اجازت نہ دے دے، ورنہ کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ اور سنو والامر یومئذ للہ، اس دن صرف حکومت کس کی ہوگی؟ اللہ کی ہوگی، کسی اور کی نہیں ہوگی۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں ماں بہنوں، جنت بنانے کا دن ہے نا، یا بریانی پکانے کا، افطار پارٹی کرنے کا؟ کون سا مہینہ اور کون سا دن گزر رہا ہے؟ جنت بنانے کا، مغفرت حاصل کرنے کا، اللہ کو راضی کرنے کا، توبہ کرنے کا۔ کر لیجئے، موقع ہے، ابھی چل رہا ہے سسٹم جسم کا ٹھیک ٹھاک، ابھی اللہ کو راضی کر لیجئے۔
لہٰذا اللہ بہت بڑا مہربان ہے، مہربان اس معنی کر کے ہے وہ ہم سب کو زندگی گزارنے کے لیے ساری نعمتیں دیا ہے، مہربان اس معنی کر ہے ہمارے گناہوں کو سزا فوراً نہیں دیتا ہے بلکہ عبرت کے لیے تھوڑے دن ڈھیل دیتا ہے تاکہ بندہ سدھر جائے، توبہ کر لے۔ مہربان ہے میرا رب، اس لیے کھلاتا پلاتا ہے، سلاتا جگاتا بھی ہے۔ مہربان ہے وہ مولا جو نیکی کی توفیق بھی دیتا ہے۔ دوسری بات معلوم ہوئی، لکھنے والا لکھ رہا ہے اور اس کا نام کیا ہے؟ کرامن، گھروں میں لکھ لو، موبائلوں میں لکھ لو، کرامن کاتبین۔ جب یہ یاد آئیں گے تو مزہ آئے گا، ہے کیا حضرت؟ اس کی یاد سے مزہ آئے گا، ڈر لگے گا؟ مزہ آئے گا، نیکی کرنے کے توفیق ملے گی۔ دوسری بات یہ ہے ہر ایک چیز قبر سے اٹھنے کے بعد میں سب سامنے اپنے آپ دکھائی دینے لگے گی۔ اچھا دیکھنا چاہتے ہیں تو اچھا کام کیجئے، برا دیکھنا چاہتے ہیں تو برا کام کر لیجئے۔ چوتھی بات یہ ہے دو ہی طرح کے لوگ ہوں گے، ایک ابرار ہوں گے، ایک فجار ہوں گے۔ ابرار کے لیے اللہ نے جنت بنایا ہے اور فجار کے لیے اللہ نے جہنم بنایا ہے۔ اور سب سے آخری بات ہے حکومت صرف کس کی ہوگی؟ اللہ کی ہوگی اس دن، اس لیے اسی مولا مہربان کو راضی کرنے میں اپنی زندگی لگا دیجیے اور آخرت بنائیے۔ اللہ آپ کو بھی توفیق دے، ہمیں